صحبت میں گزارا۔ وہ دن ایسا ہے جیسا کہ اس نے کسی نبی کی صحبت میں گزارا ہے۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو جو دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بس یہ چند دن باقی ہیں، 8 یا 9 دن۔ اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آئندہ سال نامعلوم ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ 21 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ رونما ہوا۔ خلیفہ چہارم داماد رسول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کوفہ کی ایک جامعہ مسجد میں انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ذکر علی کی عبادت کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ہم ایک تو نہیں سکتے، ہم آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا تم راضی ہو کہ جنت میں آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی۔ اور جملہ صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، سب سے زیادہ مظلوم آپ ہیں، سب سے زیادہ مظلوم آپ ہیں۔ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کا پورا خاندان شہید کیا گیا۔ آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کا پورا خاندان شہید ہوا۔ کتنے مظلوم ہیں۔ اور آپ کی سخاوت، آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل بیان ہیں، سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور عقیدہ ہے سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہے۔ ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ ایک نہیں ہے کہ ایک کو بیان کر کے دوسرے پہ نظر کی نہیں، سب کا اپنا مقام ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اور آپ بھی وہ خوش نصیب صحابی بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور قیامت والے دن بھی میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہوئے۔ اور آپ کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان 10 منٹوں میں حضرت علی کی شان کو بیان کرنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ ہم ساری زندگی بیٹھے رہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے۔ چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ غزوہ خیبر کس نے نہیں پڑھا، کس نے نہیں سنا؟ حدیث میں آتا ہے کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہے، یعنی کہ صبح فتح ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات سوئی نہیں کہ شاید صبح یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات سوئے رہے، آنکھوں میں درد تھا۔ صبح ہوئی، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا علی آج اپنے جو ہے ہاتھ آنکھوں سے دور کر دو, آج اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ سے خیبر کو فتح کروانا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں پہ لگایا اور آپ فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگ گیا. اور آپ نے ایک ہاتھ پہ تلوار پکڑی ہوئی ہے اور جو خیبر کا دروازہ تھا 40 گز اونچا ہے اور 40 گز چوڑا ہے. آپ نے کیا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس دروازے کو جو پھینکا ہے نا, روایت میں ہے کہ 40 گز دور پھینک دیا ہے. 40 گز اونچا ہے, 40 گز چوڑا ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو پھینکا ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نا کوفے والوں کی دعوت کی تو ایک نوجوان آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا نہیں تھا, تو عرض کرنے لگا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کہاں ہے. تو بتایا گیا آپ بیٹھے تھے وہاں. تو وہ نوجوان وہاں گیا, کیا دیکھتا ہے کہ آپ اخروٹ کو توڑ رہے ہیں, وہ ٹوٹ نہیں رہا. تو وہ دیکھ کے سوچنے لگ گیا کہ جس شخص نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے ایک ہاتھ سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. وہ سوچ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ روب اور دبدبے کی وجہ سے نا خاموش ہو گیا. فرمایا حضرت کچھ نہیں. فرمایا آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بابا جی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا, خیبر کا دروازہ کس طرح اکھاڑ کے پھینکا ہوگا؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں حضرت میں یہی سوچ رہا تھا. فرمایا اگر خیبر کا دروازہ اب بھی لے آؤ نا تو وہ ابھی میں اکھاڑ کر پھینک دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں توڑ رہا ہوں جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں, اور وہ دروازہ جو میں نے اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ میں نے ایمانی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. اور آپ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے 10 سال کی عمر میں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے آج میں اور آپ ہر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ہونا بھی چاہیے لیکن سچا ہونا چاہیے. آپ نے پتہ ہے اسلام قبول کیوں کیا؟ پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کا شکر ادا تھا اس وقت یہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی. یہ 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں, یہ تو معراج کے بعد فرض ہوئی, اس وقت یہ فرض نہیں ہوئی تھی. پہلے سے جو بھی جس طریقے سے آپ پڑھ رہے تھے آپ نے نماز شروع کی. حضرت علی جو کے بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی صحبت میں لے لیا تھا. آپ ابو طالب کے بیٹے, اس وقت قحط پڑ گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. اپنے چچا ابو طالب کے پاس, اور حضرت عباس کے بھائی تھے ابو طالب رضی اللہ عنہ, تو ابو طالب کے پاس جاتے ہیں, ان سے ایک ایک بچہ لے لیتے ہیں اپنی کفالت میں تاکہ ان سے کچھ جو وزن ہے بوجھ ہے کچھ ہلکا ہو جائے. تو مختصراً یہ کہ آپ نے حضرت علی کو لے لیا, اپنی صحبت میں لے لیا, پرورش خود کی. اب یہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پسند ہے, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھو. یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا. فرمایا پہلے اپنے ابا سے مشورہ کر لو. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو طالب کے پاس اپنے باپ کے پاس گئے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو ابو طالب نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیرے حق میں بہتر ہے, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ان کو ہے. اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا, 10 سال کی عمر میں پڑھا ہے. اب ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو دعوت کی اور دعوت دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لہٰذا آپ سارے رشتہ دار میرا ساتھ
ساتھ دیں. ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ دعوت دیں. اب جب دعوت کی باری آئی تو سارے خاموش ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 10 سال کی عمر میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت سے یہ ساتھ شروع ہوا. بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، مدینہ سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد تک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ بیمار ہو گئے. تو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کا وقت تو نہیں آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی موت اس وقت واقع ہوگی جب یہ سر سے نکلنے والا خون اس سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جائے گی نا، اس وقت آپ کی موت آئے گی. اس وقت موت آ گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کرتے کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے گا جب یہ میری داڑھی میرے خون سے تر ہو، خون سے تر ہوگی. کہتے ہیں یہ دنیا بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. اب شام اس پہ علیحدہ حکومت قائم ہو چکی تھی خارجیوں کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 3 شخص مین رکاوٹ ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور ایک اور صحابیہ کا نام میرے ذہن میں لیا. یہ 3 کہ یہ تینوں کو راستے سے ہٹایا جائے تو ہمارا راستہ صاف ہو سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آج نا یہ فتنے کا دور ہے، ہم بڑے سادے ہیں، ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اسلام کے معاملے میں نا ہم بڑے سادے ہیں. کفر ہر طرح سے ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہو رہا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ اسلام کی مقدس شخصیات جو ہے نا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل سے ان کی محبت چلی جائے. جن لوگوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، جب ان کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی تو یہ اسلام باقی رہ جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. آج ان پہ بھی بڑے حملے ہوتے ہیں. ہمارے مسلمان بھی بولے والے ہیں، ان کو باغی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ. بے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. بالفرض والمحال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان سے کوئی غلطی سرزاد ہو گئی ہے تو میں اور آپ، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا جرأت ہے کہ ہم ان پہ تنقید کریں. اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو، ہم کس بات کے مولی ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کریں؟ تو ہمارا حق نہیں بنتا. تو حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کیا گیا. تلوار سر میں نہ لگی، آپ کے کمر مبارک میں لگی، آپ زخمی ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے. ایک ملعون عبد الرحمن بن ملجم جب جو شہر میں آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو شخص آیا ہوا ہے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے شہید نہیں کرے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح ملاقات کروں گا؟ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوں. کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو؟ تو 4 لوگ آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں اس لیے پہرا دے رہا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹے جا کر سو جاؤ، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں زمین پہ نہیں ہوتے. جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہوتا رہے گا. اور یہ بدبخت شخص 21 رمضان المبارک کی صبح آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے ظالم نے حملہ کر دیا. آپ کے سر مبارک میں تلوار لگی، آپ زخمی ہو گئے. اب سننا، یہ بھی گرفتار ہو گیا. جب آپ کی پٹی وغیرہ کر رہے تھے نا تو یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ 1 مہینہ میں نے اس تلوار کو زہر میں ڈبو کر رکھا ہے. اب حضرت علی بچنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی ہم جیسا ہوتا نا تو اس کے وہاں پر ٹکڑے کر کے رکھ دیتا کہ ایک تو نے حملہ کیا ہے اور آپ کو زخمی کیا ہے اور تیری زبان اب بھی بند نہیں ہو رہی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہا اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو ٹھنڈا شربت پیش کرو، اس کو ٹھنڈا شربت پیش کرو. اور آپ نے وصیت پتہ کیا فرمائی تھی؟ فرمایا اگر میں زندہ رہا
تو اس سے میں بدلہ خود لے لوں گا۔ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا، اگر میرا بدلہ لینا چاہو تو اسے تکلیف نہ دینا، ایک ہی تلوار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچاتے رہنا۔ سبحان اللہ، کیا آپ کا اخلاق تھا کہ قاتل شخص جس نے قتل کیا ہے ابھی زندہ ہے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو کہتا میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑنا ہے، اس نے میرے اوپر حملہ کیا اور آپ فرما رہے ہیں اس کو ٹھنڈا شربت پلاؤ، اور اس ظالم نے شربت پینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ تو آج شربت پی لیتا، اگر تو شربت پی لیتا کل حوض کوثر پہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے جام پلاتا۔ لیکن اس ظالم شخص نے چونکہ ملعون تھا تو اس نے شربت پینے سے انکار کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ نے مرحب کا واقعہ سنا ہے، ہر سال ہم سنتے ہیں، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 1000 بندوں کے برابر وہ طاقت کا دعویٰ کرتا تھا، میں 1000 بندوں سے لڑ سکتا ہوں۔ جب آپ کے مقابلے میں آیا نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تجھے نہیں جانتا، مجھے تو اپنے بارے میں پتا ہے، تیرے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ مختصر ہے کہ آپ نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار تھا اس گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا نفلی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، پوری دنیا، تو حضرت علی کی ایک ضرب کے برابر نہیں ہو سکتی، حضرت علی کی ایک ضرب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، ہم نے حضرت علی کے اخلاق کو بھی پڑھا ہے، اور مشہور حدیث ہے نا کہ حضرت علی نے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو پسند ہے، اور نماز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، آپ اسلام ہی نماز کی وجہ سے لائے تھے، آپ کو نماز پسند آئی تھی۔ میں یہ فرماتا نا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ نے فرماتا پہلے کلمہ پڑھو پھر نماز پڑھنا، تو آپ کو نماز بھی پسند ہے، آپ کو روزے بھی پسند ہیں، آپ کے اخلاق بھی آپ نے سن لیے کہ دشمن کو جو جان کا دشمن ہے آپ وصیت کر رہے ہیں کہ اس کو بھی معاف کر دینا اور اس کو ٹھنڈا شربت پلاؤ۔ تو آج اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہمیں نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، پھر ہمیں روزے سے بھی محبت ہونی چاہیے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور ہمارا اخلاق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی۔ کل قیامت والے دن جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے فرمائیں کہ یہ میرے نبی کا وہ امتی ہے جس نے اس دنیا کے اندر مجھ سے محبت کی ہے۔ ایسے ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب